ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ شام ہے تو جوان بھی چراغ سحر ہے، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس دنیا میں رہے، اگر اس دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا وہ ایک ہی ہستی تھی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ ہی آ رہے۔ یہ موت اتنی یقینی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، کروڑوں لوگ موجود ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، لیکن موت کا یقین سب رکھتے ہیں، سبھی جانتے کہ موت آنی ہے۔ جب اتنی یقینی چیز ہے کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا عاجز ہے، محروم ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھتا ہے۔ موت اتنی یقینی ہے، ہمارے یہاں زلزلہ آیا تو بہت امیر کبیر لوگ تھے لیکن ان کو کفن نصیب نہیں ہوا۔ کفن ملنے میں شک تو ہے لیکن موت میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرگودا کے قریب ایک نواب صاحب تھے، دشمنوں نے ان کو قتل کر کے ان کی لاش دریا میں پھینک دی۔ خیر پتہ نہ چلا، ڈھونڈتے رہے لوگ، وہ لاش بہتی بہتی جتوئی سندھ کے قریب جو پنجاب کا آخری علاقہ ہے وہاں سے ملی، تو علاقے کے لوگوں نے دریا سے لاوارث لاش پکڑی اور تدفین کی۔ تدفین سے پہلے اعلان کیا لوگوں ایک لاش ملی ہے، لاوارث ہے لاش ملی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، لوگوں چندہ جمع کرو۔ لوگوں نے چندہ جمع کیا، غریب علاقہ تھا، اپنے اپنے حساب سے 10-15 روپے جس طرح ہوتے تھے لوگوں جمع کر کے دیے۔ خیر تدفین ہو گئی۔ 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سرگودا کا ایک بہت بڑا نواب تھا، اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین کے اندر سے گزرتے تھے۔ اتنا بڑا امیر کبیر آدمی، لیکن کفن اس کو کون سا ملا؟ چندے کا کفن ملا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں کو اپنی کچھ پریشانی نظر آئیں، تمہارے اوپر کچھ مصائب آئیں، تم میری پریشانی کو دیکھنا، میری پریشانی کی طرف غور کرنا، تمہیں اپنی پریشانیاں کم نظر آئیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 5-6 دن ہم مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ ایک دن مجھے امی کہنے لگی آؤ بیٹا کہیں چلتے ہیں۔ مجھے اتنا سا یاد ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ مٹی کا ڈھیر آ گیا، میری امی وہاں بیٹھ گئی، مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میری امی نے کچھ بولنا شروع کیا، کچھ پڑھنا شروع کیا۔
میں نے امی کی طرف دیکھا، میری امی کچھ بول بھی رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میری امی کچھ رو رہی ہے تو میں پریشان ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کی قبر کے اوپر جا کر یہ کہہ رہی ہوں، عبداللہ جب آپ شام کی طرف جا رہے تھے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب قافلہ واپس آئے گا مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی، لوگ استقبال کے لیے باہر نکلیں گے، تم بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جانا۔ جیسے میں گھر کا دروازہ کھولوں میرا دل یہ چاہتا ہے میری نظر سب سے پہلے تمہارے اوپر پڑے۔ عبداللہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھی، قافلہ بھی آ گیا تھا، ساری لوگ آ گئے تھے، میں بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کرتی رہی، مگر آپ نہ آئے۔ آج میں آپ سے ملنے کے لیے خود ہی آ گئی ہوں۔ اٹھو، دیکھو اللہ نے تجھے کتنی بہترین نعمت عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے دیکھا کہ میں بھی رو رہا ہوں تو میری والدہ وہاں سے اٹھ گئی، پھر مجھے میرے آنسو بھی صاف کیے، اپنے آنسو بھی صاف کیے، پھر مجھے میری والدہ لے کر ماموں کے گھر میں آ گئی۔ ہم کچھ دن اور ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ ایک دن مجھے امی کہنے لگی، بیٹا تیاری کرو، آج ہم لوگوں نے واپس جانا ہے اپنے گھر مکہ مکرمہ۔ میں، میری والدہ محترمہ اور ہماری باندھی ام ایمن، ہم 3 لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے، اچانک میری امی سواری سے نیچے گر گئی۔ اب میں بھی اٹھا رہا تھا، ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی، میری امی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ابھی محراب صاحب کے پاس تعزیت کے لیے آپ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، 6 سال کا بچہ ہے، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، سفر ہے، ویرانہ ہے، جنگل ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں بھی فوت ہو جائے، اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کافی دیر گزر گئی، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ ام ایمن بھی پریشان ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کر ہمیں یہاں سے اٹھاتا۔ حتیٰ کہ جب ام ایمن نے دیکھا کہ میں بہت رو رہا ہوں اور کوئی بندہ بھی ادھر نہیں ہے، تو وہ پہاڑی کے اوپر چڑھی کسی انسان کو دیکھیں۔ دور سے صحرا میں کچھ لوگ جا رہے تھے، تو اس وقت کے رواج کے مطابق ام ایمن نے یوں کپڑا ہلایا۔ یہ کپڑا ہلانا علامت ہوتی تھی کوئی بندہ انتہائی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے کپڑا ہلتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ ہماری طرف آئے، میری امی کے پاس آئے، میری امی کو آواز دی، ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے اتنا سا یاد ہے ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی، اس کے اوپر میری امی کو لٹا دیا اور اٹھا کے چل پڑے۔ میں نے بھی اس کے ایک کونا پکڑا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا، امی یہ لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امی آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ اٹھتی کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا۔ وہ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، وہاں جا کے قبر کھودی اور تدفین کر دی۔ ام ایمن فرماتی ہیں، وہ لوگ بھی مسافر تھے، اجازت لے کے چلے گئے۔ اب قبر کے ادھر میں بیٹھی رو رہی تھی، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو آ کر ہمیں یہاں سے اٹھاتا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ ہم مسافر لوگوں کو یہاں سے آ کے کون اٹھائے گا؟ کچھ ہمت کرنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو اس کے دادا تک پہنچا دو۔ ام ایمن فرماتی ہیں، بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ السلام کو قبر پاک کے پاس سے اٹھایا، میں لے کے نیچے اتری، پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی،
کہیں نبی علیہ السلام میرا ہاتھ ڈھیلا محسوس کیا، اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پھر اوپر تشریف لے گئے، پھر جا کے قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ایمن کہتی ہے 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے اس اندھیرے میں میرا ہاتھ چھڑا لیا، پھر بڑی مشکلوں سے میں اوپر سے لے کے نیچے اتری۔ جب نیچے آئی وادی میں اندھیرا چھا گیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میں اونٹنی کی رسی کھولوں، میں اونٹنی کی جو بند اس کی رسی کھول لوں تاکہ رسی کھل جائے پھر آپ بیٹھ جائیں۔ جب رسی کھل گئی میں نے آواز دی آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں ڈر گئی کہ اس اندھیری رات کے اندر کوئی جانور آ گیا، کوئی درندہ آیا جو آپ کو اٹھا کے لے گیا، تو میں پریشانی کے عالم میں رو بھی رہی ہوں اور آوازیں دے رہی ہوں، یا محمد یا محمد یا محمد، کوئی جواب نہ آیا۔ اب اس طرف بھاگی، ادھر آوازیں دے رہی ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب میں پریشان ہوں، رو رہی ہوں، اتنے میں اس پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آئی۔ کہتی میں بھاگتی بھاگتی جب پہاڑی کے اوپر پہنچی، میں نے وہاں کیا منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے آسمان بھی رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے اوپر یوں چت لیٹے ہوئے تھے، دونوں بازوؤں سے قبر مبارک کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے امی مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چھپ گئی ہو، امی آپ کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں پوری زندگی ادھر بیٹھا رہوں گا، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ایمن کہتی ہیں بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا۔ میں نے کہا دیکھو وہ تو دادا محترم مکہ مکرمہ میں انتظار کر رہے ہوں گے، اور واقعی دادا محترم بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں سے مدینہ کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ لوگوں تم لوگوں نے کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو، لوگ کہتے نہیں بزرگوں ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شام تک بیٹھے رہتے، غروب ہو جاتا واپس تشریف لے آتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے، یہ روز کا معمول بنا ہوا تھا۔ ایک دن اسی طریقے سے آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا کوئی سواری آئی ہے، لگتا ہے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے، خوش ہو گئے آج میری بہو آ گئی، میرا پوتا آ گیا۔ اس پہاڑی سے سیدنا عبد المطلب نیچے اتر آئے۔ جب نیچے پہنچے سواری کے اوپر ایمن بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیکن دونوں پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری نظر دادا کے اوپر پڑی میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے دادا فرمانے لگے ایمن کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ اتنا کیوں رو رہے ہو، آمنہ کہاں ہے؟ ایمن نے جواب دیا اے بیت اللہ کی متولی، اے مکہ کے سردار، اس بچے کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ہائے جب ہم ابوا کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے کانوں میں یہ بات ٹکرائی نا میری امی فوت ہو گئی ہے، تو پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دادا کی طرف دیکھا، میرے دادا بھی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوئے ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کی سفید داڑھی کو تر کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دادا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بیٹا 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 رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ مجھے پھر سواری سے اتارا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، رب تعالیٰ نے دادا محترم کو بھی اٹھا لیا، سارے سہارے ختم۔ دراصل رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کل کو کوئی میرے محبوب کو تانے نہ دے کہ آج تو یہ سہاروں کی نفی کر رہا ہے، خود تو سہاروں سے پلا بڑا ہے۔ اس کی ماں بڑی عقل مند تھی، اس نے اچھی تربیت کر لی تھی، اس لیے اس منصب تک پہنچ گیا تھا۔ باپ اس کا بہت عقل مند تھا، اس کا دادا جو ہے بہت سلیقے والا تھا، اس نے اچھی تربیت کر لی تھی۔ نہیں،
میں نے سارے سہاروں کو اٹھا دیا یہ بتا دینے کے لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر اللہ اس کا سہارا ہوتا ہے، اور جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے پھر لوگ دیکھا کرتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ کے سامنے جب سیدہ عائشہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری زندگی کا سب سے مشقت والا دن جو تھا نا وہ طائف والا دن تھا۔ جب ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا تو انہوں نے میری بات کو نہ سنا، الٹا میرے پیچھے علاقے کے غنڈے قسم کے لوگ لگا دیے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، میرے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، میرے اوپر ڈنڈے برساتے تھے۔ جب میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا پتھر اٹھا اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ اتنے مجھے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ اتنا خون نکلا کہ میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ عائشہ ان زخموں سے میں درد ہو رہا تھا، ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے، میں کسی پہاڑی کا سہارا لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا، لیکن وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پیچھے سے آتے تھے، لاتیں مارتے تھے، دھکے دیتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن جب آپ آگے تشریف لے آئے، جبریل امین آئے، اے اللہ کے محبوب رب نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ سن لیا ہے، یہ میرے ساتھ فرشتے بھیجے، یہ آگ کا ذمہ دار، یہ پہاڑوں کا ذمہ دار، یہ ہوا کا ذمہ دار، یہ پانی کا ذمہ دار، اب حکم نے یہ پہاڑوں کو ملا دے گا، یہ ہوا کا طوفان چھوڑے گا، یہ پانی کا طوفان چھوڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ حالات تو بندوں کے اوپر آتے رہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پریشانی نظر آئے تم میرے حالات کے اوپر غور کرنا اور صبر کر لینا، صبر کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، جب صدمہ آئے نا اس وقت بندہ صبر کر لے اس کے اوپر اجر ملتا ہے، اور یہ اجر اتنا زیادہ ملتا ہے اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کہیں بھی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کا دوست ہوں، میں حاجیوں کا دوست ہوں، میں نمازیوں کا دوست ہوں، کہیں بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کا دوست۔ جس کا اللہ ساتھی بن جائے تو اس کو کیا چاہیے؟ تو ہمیں ایسے موقع کے اوپر صبر کرنا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھی، آپ علیہ السلام اپنے صاحبزادہ سیدنا ابراہیم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن میں بھی جو ہے عصر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ہمیں خبر یہ لگی کہ سیدنا ابراہیم انتہائی بیمار ہیں اور ان کا آخری وقت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا آخری وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جاتے ہی اپنے صاحبزادے کو اٹھایا، اس کو پیار دینے شروع فرمائے اور اس کو سونگنا شروع کیا، اور پھر فرمانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ از عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ ہی روتے ہیں۔ فرمایا اے عبد الرحمن یہ رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں اللہ ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ آنسو بھی چل رہے ہیں، آنسو نکالنے منع نہیں ہے، لیکن بندہ شور شرابہ یا اللہ کے اوپر شکوے شکایت نہ کرے، اللہ ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں۔ میں ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس امت میں صبر کرنے والوں نے کتنا صبر کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ ہیں، فرماتے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک عورت بھی طواف کر رہی تھی، اور وہ ایک ہی جملہ بول رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، بس ایک ہی دعا کر رہی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب طواف ختم کر چکی میں نے پوچھا اللہ کی بندی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو ایک ہی جملہ دعا پڑھ رہی ہے؟ کہنے لگی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں میری طرف تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی تھی، میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس کو قریبی چٹائی کے اوپر لٹایا ہوا تھا، وہ گھسٹ گھسٹ کے میرے قریب آتا تھا، میں اٹھا کے پھر پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔
میرے دو بچے باہر کھیل رہے تھے، دونوں بچے کھیل رہے تھے، اچانک ان کے رونے کی آواز آئی تو میں نے روٹی وہیں رکھی، بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، میرا ایک بیٹا ذبح ہوا پڑا ہے۔ دونوں بھائی اصل میں چھری کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو بتا رہا تھا کہ بھائیا یہ اس طرح بکرے کرتے ہیں، بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھائی کے گردن کے اوپر رکھ کے یوں اس کو بتایا، تو بھائی وہ چھری تیز تھی، بھائی کی گردن کٹ گئی۔ اب اس نے خون نکلتا ہوا دیکھا، یہ بھاگ گیا تو کہتی ہے میں نے اس بچے کو اٹھایا۔ اب بتائیے جس ماں کے سامنے اس کا بچہ یوں تڑپ رہا ہو، خون نکل رہا ہو، اور اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر میں نے اس کو اندر چارپائی کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اللہ میں آپ کے اس کام پہ راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اب خیال ہے دوسرے بچے کو دیکھوں، وہ کدھر چلا گیا؟ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، باہر جو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی سردیوں کے لیے، ان لکڑیوں کے پاس وہ بھی فوت ہوا پڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا خون نکلا ہے بھائی کا، ڈر گیا، ان لکڑیوں کے نیچے جا کے چھپ گیا، وہاں سانپ تھا، سامنے ڈس لیا۔ کہتی میں نے اس کو بھی اٹھایا اور پہلے بیٹے کے ساتھ لٹایا۔ پھر مجھے خیال آیا میرا تیسرا بچہ تندور کے پاس تھا، میں بھاگتی تندور کے اوپر گئی تو کیا دیکھا، وہ بھی تندور کے اندر گر کے کوئلہ بن چکا تھا۔ تو بتائیے جس ماں کے یک وقت 3 بچے اس کے فوت ہو جائیں اور گھر سے اس کی جنازے اٹھیں، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ کہنے لگی میں نے ان کی تجہیز و تکفین کر لی، اور میں نے کہا اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اب میں یہاں عمرہ کے لیے آ گئی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ آپ نے امانتیں دی تھی واپس لے لی، میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنے والوں نے کیسے صبر کر کے دکھایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھ رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میرے ادھر جبرائیل امین ہے، ادھر ایک عورت ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے خواب کے اندر، لیکن مجھے خواب میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ عورت بہت تیز چل رہی ہے۔ میں جبرائیل سے کہتا ہوں جبرائیل مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ عورت مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی، یہ کون عورت ہے؟ اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کی ایک عورت ہے جس کے 12 بچے فوت ہو گئے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ بلوغت کے قریب ہوتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، اس نے کبھی بھی رب تعالیٰ کے سامنے شکوے شکایت نہیں کی، کہتی تھی اللہ جو آپ کو منظور ہے مجھے بھی منظور ہے۔ اس نے صبر کیا اور صبر کا اجر رب تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ تو آج ہم سب نے خصوصاً مرحومہ کے اولاد عزیز و قارب اس کے جتنے بھی لوگ ہیں تو ہم سب کے لیے محراب صاحب کی جو والدہ ہیں، یہ میرے ساتھ والدہ کی طرح ان کے تعلقات تھے، ہر وقت دعائیں ان کے ذریعے دعائیں بھجواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان سب حضرات کو صبر عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ کریم پروردگار آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ کریم پروردگار آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے کریم پروردگار
اے پیارے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، جتنی بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، گھر بار کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، صحت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کہا، میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ جس کی جو حاجت ہے اس کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے کریم پروردگار، جو کچھ تلاوت کی گئی، جو کچھ بیانات ہوئے، اس سے پہلے جو دعائیں ہوئیں، اے کریم پروردگار ان سب کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ اے لس کا ثواب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور تحفتاً ہدیتاً پہنچا کر آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آل اولاد، جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ، تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان سب کے فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ خاص الخاص ہمارے بھائی محراب صاحب کی والدہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی آخرت کو بہتر فرما، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ جو وعدے آپ نے مومنین مومنات کے ساتھ فرمائے، اللہ وہ سارے وعدے ان کے ساتھ پورے فرما۔ رب کریم سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس گھڑی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔